عدیل بڑائچ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدیل بتائیے گا کہ عمران خان نے مشروط واپسی کا اعلان کر دیا اسمبلی میں، کب تک کیا بتاتے ہیں ذرائع امریکی سائفر کی تحقیقات کب تک ہو سکتی ہیں اور کب تک اسمبلی میں واپسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان جو ہے وہ اس سے پہلے مختلف فورمز پر سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے کوشش بھی کر چکے ہیں، خواہشات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، اور اب ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے اس میں وہ پارلیمانی فورم سے شاید اب یہ تحقیقات چاہتے ہیں اور اسی سے مشروط کر رہے ہیں اپنی واپسی کو۔ تو عمران خان نے البتہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب سے انہوں نے قومی اسمبلی چھوڑی ہے، جب سے استعفے دیے ہیں، اگرچہ وہ ابھی منظور نہیں ہوئے، تو اس میں اب پہلی مرتبہ ایسا آیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اب مشروط واپسی کے حوالے سے یعنی ایک جیسر دیا گیا ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں اگر انہیں انگیج کیا جائے، کیونکہ ریسنٹلی جو عدالتوں میں کیسز تھے، جو استعفوں سے متعلق کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جناب جسٹس عمر تا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہی کہا کہ آپ واپس اسمبلی میں جائیں۔ پھر نیب کا قانون تھا، نیب کے قانون کو پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب چیلنج کیا تو اس کی پروسیڈنگ کے دوران یہ کہا گیا کہ آپ اسمبلی میں واپس جا کر اپنا کردار ادا کریں، تو آپ عدالت میں آ کر جو ریلیف مانگ رہے ہیں، تو یہ معاملات اسمبلیوں کے پارلیمنٹ کے معاملات ہیں اور عدالت ان معاملات میں پڑھنا بھی نہیں چاہتی، تو ایسے میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی جناب اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی میں واپس جانا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بڑا اہم بیان ہے عمران خان کا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حوالے سے اب ان کا موقف نرم پڑ گیا ہے، ان کا جو بیانیہ ہے بہت اہم اعلان ہے۔ بہت شکریہ عدیل بڑائچ اور مدثر علی رانا، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔